حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ الملک العلام ذی الجلال والاکرام کے لیے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانام سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے. اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو مبعوث کیا، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے سر مسجود کریں اور ان کے پاؤں میں کفر و شرک نے جتنی بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں ان سب کو کاٹ کر بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ رب العالمین کے مقام کو پہچان سکے. اور اس ضمن میں جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی جد و جہد، کوشش، دعوت دین، تبلیغ دین کا کام تھا، وہ سب ہوا، لیکن اسلام میں وہیں پر اس دعوت دین کے قیام کے لیے مساجد کی اہمیت کو بڑے ہی دو ٹوک اور واضح انداز میں اجاگر کیا کہ مساجد انہی کے ساتھ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا دین، اس کے شب و روز اور اس کی جتنی بھی معاشرتی ضروریات ہیں، اس کی خوشی ہے، اس کی غمی ہے، ان سب کی تعلیم کا جو مرکز ہے وہ مسجد کو بنا دیا گیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. مساجد کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا.
سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ اور اتنا بڑا کام اللہ کا گھر اس زمین پر تعمیر کرنے کے بعد اتنی بڑی نیکی، اس کی سعادت حاصل کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ یہ جتنی بھی عبادت ہے یہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ کا نبی اپنے لیے دعا کر رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اتنی بڑی نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری ذریت میں، میری آل اولاد میں بھی ایک ایسی امت ہو جو تیری فرما بردار، جو تیرے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو تیری آیات کو اپنے دل میں تہے دل سے اس کو تسلیم کرے، اپنے دل میں اس کو جگہ دے، جو تیری آیات کے لیے پوری کائنات کو تج دے، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی اولاد سب لگا دے امۃ مسلمۃ لک، ایسی ایک خوبصورت اور ایک فرما بردار تابعدار امت میری ذریت میں سے ہونی چاہیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ ہمیں اس گھر کی جو عبادت ہے اس کے طور طریقے بھی سکھا دیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تیرے سامنے جھکنا کیسے ہے، تیری عبادت کرنی کیسے ہے، تیرے سامنے گڑ گڑانا کیسے ہے، تجھ سے دعائیں کیسے مانگنی ہیں، تیری الوہیت کیا ہے، تیری ربوبیت کیا ہے، تیری صفات کیا ہے، اللہ ہمیں سب کچھ سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کس طرح تیرے گھر کا طواف کرنا ہے، کس طرح سعی کرنی ہے، کس طرح عرفہ کے اندر جا کے تیرے سامنے گڑ گڑانا ہے، کس انداز میں چلنا ہے، کس فکر کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اس عبادت کے طور طریقے بھی سکھا۔ اور پھر اس سب کے بعد وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ جب تو سکھائے گا ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی کمی بیشی رہ جائے، وَتُبْ عَلَيْنَا، پھر ہماری توبہ بھی قبول فرمانا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا، تواب ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمارے پر رحم فرما۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، اور وہ ابراہیم جو اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے کہا یہ میرے خلیل ہیں، یہ میرے دوست ہیں، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور انبیاء کی جماعت کے اندر 1,24,000 انبیاء اور رسل کے اندر جو 5 موسٹ امپورٹنٹ، جو انتہائی فیوریٹ پیغمبر ہیں، ان میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ہے۔ اور یہ عبادت کا وہ جذبہ تھا
جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور بیٹا اسماعیل کب ملا تھا؟ بڑھاپے میں جا کے، اسحاق بڑھاپے میں جا کے، پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے نبی ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، بہت پیار ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایسے جنگل میں چھوڑ کر آئے جہاں کچھ بھی نہیں، بے آب ہو گیا، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی فصلیں نہیں ہیں، چٹیل میدان، پہاڑ، اور ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی اولاد کو چھوڑا۔ انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی ذریت کو ٹھہرا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، جنگلوں میں، بیابانوں میں، عند بیتک المحرم، یہ نکتہ انتہائی غور طلب ہے، عند بیتک المحرم، لیکن وہاں تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے، مسجد حرام موجود ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس ٹھہرا رہا ہوں۔ اور اس سے یہ نکتہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، جب وہ بھی اپنی سکونت کے لیے کوئی جگہ اختیار کرتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، کہیں پہ شفٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے پاس اللہ کا گھر بھی ہو، مسجد بھی ہو، عند بیتک المحرم۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس ٹھہرایا، اور یہی بات کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ ہجرت کے لیے چلے، قبا میں ٹھہرے، مورخین کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ 7 دن، یہ 14 دن آپ ٹھہرے وہاں۔ قبا میں مسجد بنی، اس مسجد کے بارے میں اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کا وہ پہلا گھر جو تقوی کی بنیاد پہ بنا تھا، تقوی کی بنیاد پہ، جس میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی تھی، اس بنیاد پر وہ اللہ کا گھر بنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اس گھر میں جا کے قیام کیا کریں، اس گھر میں جا کے رکوع و سجود کیا کریں، احق ان تقوم فیہ، اور پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اور اس میں تو ایسے لوگ ہیں قبا میں، اس کے ارد گرد ایسے افراد ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، جو پاک رہنے والے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قبا سے آگے چلے، مدینہ پہنچے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمائے، اور سب سے پہلا کام مدینہ کے اندر جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر، اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، سب سے پہلے یہ کہا کہ مسجد کے لیے جگہ لے تاکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جا سکے، اللہ کے سامنے سجود اور قیام کیا جا سکے۔ اور یہ بہت بڑی بات، اس میں ہے وہ اسوہ حسنہ، اس میں ہے وہ آپ کی حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو کہ سب سے پہلے جا کے مدینہ میں آپ مسجد کے قیام کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور ہجرت کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا سفر کتنا کٹھن تھا، کتنا مشکل تھا، اور مسلمانوں کے مکہ کے اندر کیسے حالات تھے، اور کن حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے، مدینہ میں پہلا گھر،
فرمایا مسجد کا قیام ضروری ہے، مسجد کے لیے جگہ کا انتخاب کریں۔ اور وہ کچی مسجد جس کو کھجور کی ٹہنیوں سے بنایا گیا ہے، کھجور کی ٹہنیوں سے، اس میں صحابہ کرام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قیام و رکوع و سجود کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ یہ تھا وہ پہلا مرحلہ مسجد نبوی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر توسیع کر دی جائے، اس کے پلر بنا دیے جائیں کھجور کے تنوں سے، اس کی چھت کو بہتر کر دیا جائے۔ مسجد کے اندر توسیع ہوئی، مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ نے فرمایا مسجد کو اب خوب چونا کچ کے ساتھ بنانا ہے، اس کو پکا کر کے بنانا ہے، اس کو خوبصورت کر کے بنانا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ امیر المومنین، اللہ کے رسول نے تو کچی مسجد بنائی تھی، پھر عمر فاروق نے بھی وہی مسجد اس کو تعمیر کیا، اسی انداز سے کیا، آپ پکی مسجد بنا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے غیرت آتی ہے جب ہمارے گھر اتنے خوبصورت اور پکے ہوں اور اللہ کے گھر کو ہم کچا رہنے دیں، اللہ کے گھر کو بھی اس انداز سے خوبصورت اور بہترین بنایا جائے گا جس طرح سے ہمارے گھر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ ہے وہ مسجد جہاں سے دین کی تبلیغ، دین کی نشر و ارشاد کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور کلام اللہ کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم، اور یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ جو ہمارا رہن سہن ہے، ان سب چیزوں کی تعلیم ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ مسجد سے ملتی ہے۔ مسجد ہی وہ مرکز ہے جہاں سے مسلمانوں کے وہ قافلے اٹھے، وہ جماعتیں اٹھی، وہ اصحاب اٹھے جنہوں نے پوری دنیا کو اس کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا۔ انہی کی خوشبو سے تو آج تک دنیا معطر ہے، انہی کی خوشبو سے تو آج تک دنیا چہچہا رہی ہے۔ وہی تو نظام تھا، وہی تو سسٹم تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تبدیل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے کرائیٹیریا کے مطابق، آپ نے جس طرح سے فرامین دیے تھے، جس طرح سے احکامات دیے تھے، اس کرائیٹیریا کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کائنات کے سسٹم کو تبدیل کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ انبیاء کرام کا بھی یہی سب سے پہلی کوشش رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محلوں کے اندر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وَتُنَظِّفْ بِهَا، ان کو صاف رکھنا ہے، وَتَطَيَّبْ، ان کو خوشبودار کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تاکہ مسجد بنے، لوگ مسجد میں آئیں، ان کی دینی تربیت کی جائے، اور اسلام کی جو خواہش ہے، جو اسلام کی تمنا ہے کہ دین کو اس کائنات کے اندر گامزن کر دیا جائے، اس کو پھیلا دیا جائے، اس کی خوشبو پوری دنیا کو معطر کر دے، اس سلسلے کی پہلی کڑی، جو پہلی اینٹ ہے، وہ اللہ کا گھر مسجد۔ اور مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں، ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسجد کتنے میں تعمیر ہوتی ہے؟ 1 کروڑ میں، 1.5 کروڑ میں، 2 کروڑ میں، 10 کروڑ میں۔ اور جنت کا جو محل ہے، جنت کا جو محل ہے، کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا
ایسا ہے جو جنت کے کسی محل کی قیمت ادا کر سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے محل کی قیمت کیا ادا کرنی ہے؟ جو تو اللہ رب العالمین کا ایک گفٹ اور تحفہ ہوگا۔ انسان کو تو اللہ نے جو اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں دی ہیں، ایک آنکھ، ایک کان، ناک، اس کا انسان نہیں ادا کر سکتا حق، تو اللہ کی جنت کا کیسے کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان اپنے جسم پر غور کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے سسٹم کو دیکھ لے، کس طرح اسے نیند آتی ہے، کس طرح وہ جاگ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو نیند نہ آئے 3-4 دن کے بعد آدھا پاگل ہو جائے، صرف نیند نہ آنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، شمار کرنے میں نہیں آئیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے مسجد کے بارے میں فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، کتنی بڑی مسجد، 1 کروڑ کی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کتنی بڑی؟ فرمایا چیل کے گھونسلے جتنی، چیل کا گھونسلہ، یا وہ پرندہ جو زمین پر چند تنکے جمع کر کے وہاں پر انڈے دیتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، اتنی سی مسجد۔ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا اتنی سی مسجد بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس انسان کے لیے اپنا گھر تعمیر کرے گا۔ کمفحص قطعۃ او اصغر منہ، چیل کا گھونسلہ یا اس سے بھی چھوٹی، یبتغی بوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اتنی سی مسجد تعمیر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت میں تعمیر فرما دے۔ یہ ہے مسجد کا مقام، یہ ہے مسجد کا احترام۔ اسی طرح نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لائیں اپنا مال، تو انصار کے سارے لوگ اپنے گھروں سے مال اٹھا کر لے آئے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے اسلام کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا تھا گھر پہ بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، تو آپ نے فرمایا تھا گھر اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، 2 ہی نام ہیں، تیسرا کوئی نام نہیں ہے، اور تیسری گھر کے اندر کوئی چیز بھی نہیں۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے پہ لگا دینا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیاں جھولی میں بھر کر لایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تبوک کے موقع پر ان اشرفیوں کو ٹٹولتے رہے، اور ساتھ میں فرماتے رہے عثمان لک الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت مبارک ہو، عثمان جنت مبارک۔ یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ دین کے مقاصد جن کے لیے مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے، جس لیے فکر کا مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا کتنا حصہ ڈال سکتا ہے، اپنا کتنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اس لیے کہ مسجد کی زمینیں، مسجد کی جو زمین ہے وہ آپ کی 50 سال کے لیے نہیں ہے۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں لودھی کالونی میں، تقویٰ مسجد انشاءاللہ العزیز، اس کی مسجد کے، اس کے پلاٹ کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ اب مسجد کے پلاٹ کے لیے جو مسجد کی زمین آپ خرید رہے ہیں، کہ یہ 50 سال کے لیے مسجد ہے، 100 سال کے لیے ہے، 200 سال کے لیے ہے؟ میرے بھائی مسجد کی زمین تو تا قیامت مسجد کے لیے ہے۔ ایک مسجد اگر کمزور ہو جائے گی، اس کو شہید کر کے دوسری مسجد کو تعمیر کر دیا جائے گا، زمین وہیں پر وہیں رہے گی، زمین وہیں کی وہیں رہے گی، قیامت تک کے لیے رہے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ تو اس انداز سے آپ لوگ بھی دیکھیں، مسجد کے پلاٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں، اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ باہر اشتہار بھی لگا دیا گیا ہے پینا فلیکس کا، اس کو پڑھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہ دین کا کام ہے، اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ موٹیویٹ کریں، لوگوں کو بتائیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنی پورا زور لگانا ہے،
پوری طاقت کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس عمل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اس کی زمین کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اپنے پاس ہمارے لیے ایک گھر بنائیں جو جنت کے اندر ہوگا۔ اور یقین کریں کہ جنت کے اندر اگر انسان کو گھر مل جاتا ہے تو یہ اس کی پوری زندگی کا حاصل ہے، اس کی اچیومنٹ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر جتنا بھی پیسہ کما لے، جو کچھ بھی کر لے، اگر آخرت اس کی آسان نہیں ہے تو اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے کائنات کے اندر، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر اس کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ کی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔